آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا بتایا جائے؟ بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیکھا ہے، ہاتھوں میں نہیں دیکھا بلکہ جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں پیشانی اس کے اوپر رکھتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب سجدہ کرتے تھے تو کیا اپنے پیشانی کے نیچے کچھ رکھتے تھے؟ اس طرح کی چیز بنا نہیں رکھے، پتہ نہیں رکھا تھا۔ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ ان کو ایسا کرنے سے ثواب کی بجائے گناہ ملے گا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب یہ بناتے کسی سے ہیں؟ کسی بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے تربت سے مٹی لیتے ہیں اور چیز بناتے ہیں۔ یہ کی مٹی افضل ہے یا یہ کہ دنیا کی کسی اور جگہ کی مٹی افضل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آپ اس مولوی کا جھوٹ سن رہے تھے جو میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے باہر بیٹھ کے لوگوں کو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ دنیا بھر سے جو مسلمان روحانیت لے کے آتے ہیں، عشق رسول لے کے آتے ہیں، وہاں یہ باہر ایک شیطان نجس انسان بندھا ہوا ہے جو کہ جھوٹ بولتا ہے اس طرح سے۔ اچھا، یہ یہاں جھوٹ بولتا ہے؟ ابھی یہ سجدے گاہ والا جو معاملہ کر رہا تھا، یہ کبھی بھی وہاں جو ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، وہاں جو جوے خانے، سینما گھر کھلے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کے تبلیغ نہیں ہوتی؟ وہاں پر تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے مولوی صاحب۔ یہاں آپ بیٹھ کے اور سجدہ گاہ کے متعلق کیسے جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ صرف کہہ رہا ہے صرف کربلا کی مٹی جو ہے اس پہ یہ سجدہ کرتے ہیں، صرف وہ قبروں کی مٹی سے سجدہ کرتے ہیں، وہ افضل ہے۔ وہ عقل کے اندھے یہ تو دیکھ لے، جس کی مخالفت کرنی ہے اس کا معاملہ تو پورا سمجھ لے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں مٹی چاہے پاکستان کی ہو، مٹی چاہے انڈیا کی ہو، مٹی افضل ہے اس پہ سجدہ کرنا۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ ثابت ہے ائمہ علم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے، جی۔ اور صرف مٹی پر ہی نہیں، کیا کہنے اگر مٹی کربلا کی ہو جائے، کس کربلا کی مٹی ہو جائے، اگر مٹی نہ مل سکے پتھر پر بھی سجدہ، پتھر پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے، پتھر نہ ملے لکڑی پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ تم کہتے ہو صرف وہ مٹی والی بات بول کے لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہو اور لوگوں کو ورگلا رہے ہو۔ میں کہتا ہوں پتھر پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے، لکڑی پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے، تم وہی بات سنا رہے ہو۔ بلکہ یہ بخاری شریف، صحیح بخاری شریف میں علامہ وحید الزمان رحمۃ اللہ علیہ تیسر الباری صفحہ نمبر 291 پہ بھی سجدے گاہ کا ذکر ہے، باب سجدہ گاہ پر نماز پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ گاہ پر نماز پڑھتے تھے، اور پھر بریکٹ میں انہوں نے لکھا کہ وہ چھوٹا سا مصلی، بہرحال سجدہ گاہ، اوپر ہیڈنگ ہے کہ سجدہ گاہ پر نماز پڑھنا۔ یہ 200 اور 290 صحیح بخاری شریف تیسر الباری حضرت علامہ وحید الزمان رحمۃ اللہ علیہ تشریح کیا کرتے ہیں؟ تشریح میں لکھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ ان کے لیے مٹی لائی جاتی اور وہ مٹی پر سجدہ کرتے، اور سوائے مٹی کے کسی اور چیز پر سجدہ کرنا مکروہ سمجھتے تھے، اور امامیہ کے نزدیک یعنی شیعہ کے نزدیک کھانے پینے کی چیزوں پر سجدہ حرام ہے۔ یہ آپ جھوٹ بولنا بند کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور روضہ رسول پر، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر، اس شیطان سے بچائے۔